نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 72 سے شروع کریں گے۔ ہم نے آیت نمبر 71 میں دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جو ہو چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں کی شکل میں یا بڑی جماعتوں کی شکل میں جنگ کے لیے نکلو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو قتال کی آیتیں آ رہی ہیں یعنی جنگ کی آیتیں آ رہی ہیں، اللہ کی راہ میں جو جنگ کی جاتی ہے، قتال کیا جاتا ہے، اس میں منافقوں کا معاملہ بتایا گیا ہے کہ منافق کس طریقے سے ہیلے بناتے ہیں، بہانے بناتے ہیں کہ وہ جنگ میں شامل نہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جان کی اپنی جان سے، دین سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ منافق ہیں۔ اللہ کی راہ میں نکلنا ان کو زیادہ بھاری لگتا ہے، بوجھ لگتا ہے کہ ہم اپنی جانیں کیسے دے دیں، ہم اپنا مال کیسے قربان کر دیں۔ تو وہ دنیاوی مفاد کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یعنی ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے، وہ آخرت کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ دنیا کو پریفر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ورڈ ہے واو۔ واو حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے۔ واو یعنی اور، انگلش میں اینڈ۔ اور انا کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، انڈیڈ، ویریلی، سرٹنلی، شورلی۔ انڈیڈ اور انا بے شک، من کم، دو ورڈز ہیں، من پلس کم، من اور کم۔ من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے۔ من یعنی سے، فرام۔ اور کم کیا ہے یہاں پر؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل۔ متصل کیوں؟ جڑا ہوا ہے اسی لیے یہ متصل ہے، ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن۔ کم کا ترجمہ ہوتا ہے یو، یو آل، تم سب، تو تم میں سے۔ یہ من حرف جر ہے، اسی لیے ہم اردو میں کم کو پہلے پڑھیں گے۔ جب بھی حرف جر آئے اردو میں آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھا جاتا ہے اور حرف جر کو بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ انگلش میں ہم سیدھا ہی پڑھیں گے، فرام یو، امنگ یو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اردو میں پڑھیں گے تو تم میں سے، الٹا پڑھیں گے، پہلے کم کو پڑھ لیں گے اور پھر من کو پڑھیں گے۔ تم میں سے، امنگ یو، فرام یو، امنگ یو۔ لمن، ل اور من دو ورڈز ہیں۔ لام تاکید ہے یہاں پر، ایمفیٹک لام ہے جو بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لام کا مطلب ہوگا یقیناً، شورلی، البتہ۔ البتہ یقیناً کوئی کہتے ہیں، یقیناً، شورلی، سرٹنلی، ٹھیک ہے۔ لا یقیناً، من من کے دو ترجمے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، کون بھی ہوتا ہے، لیکن سوال کے لیے جب استعمال ہوگا تو کون ہوگا۔ یہ تو ایک جملہ، ایک سینٹنس ہے، تو اس میں جو کا ترجمہ آئے گا، جو۔ ہو کا ترجمہ، جو، ہو،
اور इन्ना बेशक मिन से तुम में से ला यकीनन मन जो वो जो लयुबत्ती अन्ना ल युबत्ती अन्ना। अब देखें इसको डिवाइड हम करेंगे वर्ड को। ये पहले तीन वर्ड्स हैं, ल है, फिर बीच में फेले मुजारे है, फिर एंड में नून के ऊपर शद है। तो जब भी किसी वर्ड के शुरू और आखिर में इस तरह फॉर्मेशन हो, लाम हो शुरू में और नून मुशद्दद हो, नून तशदीद वाला नून हो आखिर में, तो ये जो होता है ये डबल ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ताकीद के लिए यानी कि एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये लामे ताकीद है और ये नून भी है, ताकीद के लिए है। दोनों बात में जोर पैदा करने के लिए, वजन पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब लाम और नून मुशद्दद इस तरीके से आ जाए शुरू और आखिर में, तो आप तर्जुमा करेंगे जरूर ब जरूर, जरूर ब जरूर, अलबत्ता जरूर या जरूर ब जरूर। ठीक है, जरूर ब जरूर, सर्टेनली, श्योरली, यकीनन। तो दोनों मतलब डबल डबल ताकीद की जा रही है। जैसे अभी लमन में ताकीद आई है, लमन में एम्फेसिस आया है, उसी तरह से ल और नून मुशद्दद दोनों भी क्या है, बात में वजन और जोर और शिद्दत पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका तर्जुमा होता है लाम और नून मुशद्दद का एक साथ मिला के जरूर ब जरूर, सर्टेनली, श्योरली। युबत्तिया, युबत्तिया फेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। या यतान का या है, या ता अलिफ नून यतान से शुरू होता है मुजारे, फेले मुजारे। या का मतलब होता है वो, ता का मतलब होता है तुम या फिर वो, मेल के लिए तुम, फीमेल के लिए वो। अलिफ का मतलब होता है मैं और नून का मतलब होता है हम। तो युबत्तिया या से शुरू हो रहा है तो या का तर्जुमा हो जाएगा वो, सॉरी। और रूट लेटर है इसके बा, तोय, एन, हमजा, सॉरी, बा तोय हमजा। बता, बता का मतलब होता है देर करना, किसी भी चीज में पसो पेश करना, देर करना, डीले करना कोई मामले को। वो, दे, यही, लेग बिहाइंड, देर करते हैं, देर करता है, देर करता है, पसो पेश करता है। पसो पेश करना यानी डीले करना किसी भी चीज को, प्रोक्रास्टिनेशन की बात हो रही है, किसी चीज में देरी लगाना। या वो बता देरी करता है, देर लगाता है, जरूर बजरूर वो देर लगाता है। और बेशक तुम में से अलबत्ता वो है जो, लाम और नून मुशद्दद जरूर बजरूर या वो बता देर लगाता है, देर करता है। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है मुनाफिक की। यानी जब जंग का यहाँ पर कहा ना कि निकलो तुम टुकड़ियों की शक्ल में, जमात की शक्ल में जंग के लिए निकलो, तो वो क्या करेगा? अभी तो मैं सामान पैक कर रहा हूँ, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, हाँ हाँ हम निकल रहे हैं, आप लोग चले, हम पीछे से आपको कैच कर लेंगे। इस तरीके से बहाने करते हैं, देरी लगाते हैं ताकि उनको जंग में जाने से बच जाएं। ठीक है, तो वो जरूर बजरूर देर लगाते हैं। फ इन अस्वाबतकुम, अब क्या है, देर करते करते क्या करते हैं, इतनी देर कर देते हैं कि जंग में शामिल ही ना होना पड़े। फ इन, फ फिर, देन या पस का भी तर्जुमा आप कर सकते हैं। सो, देन, फिर, इन, इन का मतलब होता है अगर, फिर अगर, देन इफ, फिर अगर, असाबत कुम, दो वर्ड्स हैं, असाबत प्लस कुम। असाबत फेले माजी है, पास्ट टेंस है। असाबत के रूट लेटर हैं स्वाद, वाव, बा, और आखिर में ता आ रहा है सुकून वाला। तो जो पास्ट टेंस होते हैं इसमें भी चार किस्म के ता होते हैं। ता के ऊपर सुकून, ता के ऊपर जबर, ता के नीचे जेर, ता के ऊपर पेश। ठीक है, आखिर में फेले माजी में अगर ता के ऊपर सुकून आएगा तो वो का तर्जुमा होगा।
वो फीमेल का तर्जुमा। ता के ऊपर जबर आएगा, तुम मेल का तर्जुमा, तुम एक मर्द, वो एक औरत, ता के ऊपर सुकून, ता के ऊपर जबर, तुम एक मर्द, ता के नीचे जेर, तुम एक औरत, और ता के ऊपर पेश यानी मैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं। ठीक है, तो ये आखिर में ता इस तरीके से बदलेगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे अनअमता हम कहते हैं ना, अनअमता तूने इनाम किया अलैहिम, है ना। तो अनअमती हो जाएगा तो तुम एक औरत ने इनाम किया, अनअमतु हो जाएगा तो मैंने इनाम किया, अनअमत हो जाएगा तो वो औरत ने, उस औरत ने इनाम किया। तो इस तरीके से मीनिंग इसका चेंज हो जाता है। अस्वाबत का मतलब, स्वाबा का मतलब होता है, अस्वाबा का मतलब होता है कोई चीज को पहुंचना, टू रीच आउट, टू बिफॉल समथिंग, कोई चीज का हम तक पहुंच जाना। तो अस्वाबत मतलब वो पहुंची, वो पहुंचती है। अब वो कौन, वो अभी पता चल जाएगा, वो कौन सी औरत है, वो कौन सी फीमेल है, अभी हम आगे देख लेंगे। तो यहाँ पर ता का मतलब हो जाएगा वो, और स्वाबा मतलब पहुंचती है, पहुंचती है, इट बिफॉल। ठीक है, वो कौन, वो पहुंचती है, किसको पहुंचती है, कुम, अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, कुम मतलब तुम्हें, तुम सबको, बिफॉल यू, तुम सबको पहुंचती है। क्या पहुंचती है, ताके ऊपर सुकून देखिए किस वजह से आ रहा है, फीमेल की वजह से। और फीमेल कौन है यहाँ पर, मुसीबत। क्यों फीमेल है, क्योंकि ये गोलता पर एंड हो रही है। तो जो भी वर्ड गोलता पर एंड होते हैं वो फीमेल वर्ड होते हैं, मुअन्नस वर्ड होते हैं। तो ये मुसीबत वर्ड क्या है, फीमेल वर्ड है, मुअन्नस है, और दो जबर पर, दो पेश पर खत्म हो रहा है। तो जो दो जबर, दो जेर, दो पेश पर खत्म होते हैं वो वर्ड क्या होते हैं, इस्म होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, और मुसीबत इसके भी रूट लेटर हैं, स्वाद वाव बा। मुसीबत का मतलब होता है मुसीबत, कोई भी कैलामिटी, कोई डिजास्टर। ठीक है, कोई मुसीबत जब पहुंचती है। अब देखें यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब कोई वर्ड आ जाए तो आपको वो कहने की जरूरत नहीं है। अभी हमने यहाँ पर क्या तर्जुमा किया, फिर इन अगर अस्वाबा पहुंचती है, ता वो कुम तुमको, वो कौन पहुंचती है, मुसीबत पहुंचती है तुमको। तो आप डायरेक्ट तर्जुमा करेंगे, पहुंचती है तुमको कोई मुसीबत। ठीक है, फिर अगर पहुंचती है तुमको कोई मुसीबत, तो वो मुसीबत के लिए ये ता के ऊपर सुकून आ रहा है, बताने के लिए कि ये किसी फीमेल वर्ड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पहुंचती है तुमको कोई मुसीबत, कौला, कौला पास्ट टेंस है, फेले माजी है, ऑफ वाव लाम इसके रूट लेटर हैं, ऑफ वाव लाम कौल। और वाव की जगह किसने ले ली, अलिफ ने ले ली। तो अलिफ वाव या तीन वीक लेटर्स हैं, हरफे इल्लत हैं। हरफे इल्लत क्या करते हैं, कभी कभी एक दूसरे को अपनी जगह दे देते हैं, या कभी कभी पूरी तरह से हजफ हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये देखें, जगह चेंज हो गई, वाव की जगह अलिफ दिखाई दे रहा है। तो ये वीक लेटर एक दूसरे को अपनी जगह दे देंगे या पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। तो कॉफ वाव लाम कौल का मतलब होता है कहना, टू से। तो कौला मतलब पास्ट टेंस है, वो कहता है, वो कहता है, ही सेड। कौन कहता है, कोई भी एक मुनाफिक की एग्जाम्पल दी जा रही है, कोई भी हिपोक्रेट होगा, कोई जो मुनाफिकत रखता होगा, उसके बारे में एक एग्जाम्पल दी जा रही है कि फिर अगर पहुंचती है वो तुमको, वो मतलब कोई मुसीबत। ठीक है, फिर अगर पहुंचती है तुमको कोई मुसीबत, कौला वो कहता है, कद, हाँ उसने कहा, उसने कहा भी आप तर्जुमा कहते हैं, कर सकते हैं, उसने कहा, उस शख्स ने कहा, पास्ट टेंस में करना है ना। उसने कहा, क्या कहा, कद, तहकीक,
یقیناً، شیورلی، ویریلی. یہ قد بھی کیا ہے؟ ایمفیسس کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، حرف تاکید ہے، ایمفیٹک پارٹیکل ہے. قد یعنی تحقیق، یقیناً. انعما، پاسٹ ٹینس، فعل ماضی. اس کے روٹ لیٹر ہے نون، عین، میم. انعما مطلب انعام کیا، انعام کیا، فیورڈ. انعام کیا، فیور کیا. کس نے فیور کیا؟ اللہ، اللہ نے. اللہ کیا ہے؟ نام ہے تو اس لیے اسم ہو جائے گا، ناؤن ہو جائے گا. اس کے روٹ لیٹر ہیں الف لام ہا. اللہ، اس نے انعام کیا یعنی اللہ نے انعام کیا، یقیناً اللہ نے انعام کیا، تحقیق اللہ نے انعام کیا. علیہ، کس پر؟ علیہ. علی مطلب پر، آن، اپون. علی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اور یا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. یا مطلب مجھ، اپون می. تو جب یہ حرف جر آ گیا تو یا کو پہلے پڑھیں گے اردو میں، مجھ پر کیا کیا اللہ نے؟ انعام کیا. علا پر، یا مجھ، مجھ پر. اور انگلش میں پڑھیں گے سیدھا اپون می، آن می. ٹھیک ہے. یقیناً انعام کیا اللہ نے مجھ پر. از کا ترجمہ ہوتا ہے جب، when. ٹھیک ہے، when جب. لم، لم کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، not. جب کہ نہیں. اکن، اکن پاس فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یتان کا الف آ رہا ہے، یا تا الف نون، یا مطلب وہ، تا مطلب تم، الف مطلب میں، اور نون مطلب ہم. کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. الف مطلب میں. اونا کے تین ترجمے ہوتے ہیں، ہے، تھا، ہونا. یہاں پر تھا کا ترجمہ میں تھا. ٹھیک ہے، میں تھا. اور یہ دیکھیں یہاں سے واؤ کیا ہو گیا؟ ڈراپ ہو گیا. واؤ دکھائی نہیں دے رہا بیچ میں. کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ کیونکہ واؤ ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے. آئی واز، نہیں میں تھا، جبکہ نہیں میں تھا. جبکہ لم نہیں، الف میں، کن تھا، میں نہیں تھا. معہم، مع یعنی ساتھ، ود. کل بھی آیا تھا نا یہ ورڈ، مع ساتھ، ود. اور ہم مطلب اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ضمیر، ضمیر ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہم یعنی وہ سب، دے، ود دیم، ان سب کے. ٹھیک ہے، ان سب کے ساتھ. ان سب کے، کن سب کے؟ جو جنگ کے لیے نکل گئے ان سب کے ساتھ میں نہیں تھا. تو اللہ نے میرے اوپر کیا کر دیا؟ فیور کر دیا. شہیدن، شین، ہا، دال اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر آ رہا ہے تو یہ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ، یعنی موجود، پریزنٹ. جو جو گواہ ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے جب بھی گواہی دیتا ہے نا. تو شہیدن کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ، موجود، پریزنٹ یا موجود. اب یہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ، اور انا بے شک، من سے، کم تم میں سے، لا یقیناً، من وہ ہے جو، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، یا وہ، بتا دیری لگائے گا، پس وہ پیش کرے گا، دیر کرے گا. پھر ان اگر اصابت،
پہنچتی ہے، تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، وہ پہنچتی ہے کم تم کو، مصیبت کوئی مصیبت، اگر پہنچ جائے تم کو کوئی مصیبت، اولا اس نے کہا، قد یقیناً تحقیق، اما انعام کیا، اللہ نے، اللہ پر یا مجھ پر، اس جب کہ لم نہیں، الف میں کن ہوں، مع ساتھ، ہم ان کے ساتھ، شہیدن موجود۔ اب دیکھیں ہم پورا سینٹنس پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی بات۔ اور بے شک تم میں سے البتہ جو، یا وہ ہے جو، ضرور بضرور وہ دیر کرے گا، پسو پیش کرے گا، پھر اگر پہنچے گی تم کو کوئی مصیبت، وہ کہے گا، اس نے کہا، تحقیق انعام کیا اللہ نے مجھ پر، جبکہ نہیں میں ہوں ان کے ساتھ موجود۔ اب کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ منافق ہے۔ منافق کیا کر رہا تھا؟ دیر کر رہا تھا۔ کیوں دیر کر رہا تھا؟ کہ مجھے جہاد میں جانا ہی نہ پڑے، مجھے جنگ کے لیے نکلنا ہی نہ پڑے۔ اب وہ نہیں نکلتا ہے اور اس کو بعد میں کوئی خبر ملتی ہے کہ لوگ تو جنگ کے لیے چلے گئے، اور جنگ پہ گئے تو بہت سارے لوگ شہید ہوئے، بہت سارا نقصان ہوا جان و مال کا، اور بہت سارے مطلب لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ تو جب اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ کوئی مصیبت تم پر آئی تھی، تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تھی، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ کیا کہنے لگتا ہے؟ اچھا ہوا میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ہماری بھی یہ عادت ہوتی ہے نا، جب کسی کو کوئی مصیبت ہوتی، اچھا ہوا ہم نہیں تھے، ورنہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو جاتا۔ تو یہ ان کی مینٹالٹی بتائی جا رہی ہے منافقوں کی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم پر اللہ نے انعام کر دیا، ہم پر اللہ نے بڑا فیور کیا، بڑا احسان کیا اللہ نے، کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ورنہ ہم کو بھی یہی مصیبت جھیلنی پڑتی، یا تو ہماری جان جاتی، ہمارا مال جاتا، یا ہمیں کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا۔ تو یہ منافقوں کا رویہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بے شک تم میں سے البتہ وہ ہے جو ضرور بضرور وہ دیر کرتا ہے جنگ میں جانے سے، جہاد میں شریک ہونے سے، پھر اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت، وہ کہتا ہے یقیناً انعام کیا اللہ نے مجھ پر، جبکہ نہیں میں تھا ان کے ساتھ موجود۔ تو اچھا ہوا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، تو اللہ نے مجھ پر کیا کر دیا؟ بڑا احسان کر دیا، بڑا انعام کر دیا۔ چلیں نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، آیا نمبر 73۔ وَلَئِن، اور، اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، ان دو ورڈز ہیں، لا پلس ان، یہ ان ہے، یہ حمزہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الف جو ہوتا ہے اس کے نیچے کوئی زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ ہی ہوتا ہے، تو اس طریقے سے بھی ان کو لکھا جاتا ہے۔ لام تاکید ہے، نام البتہ، یقیناً، ٹھیک ہے، لام تاکید ہے، ایمفیٹک لام ہے، لام تاکید، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، ایمفیسس کے لیے یوز ہوتا ہے ایمفیٹک لام۔ اور البتہ ان، اور یقیناً، البتہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یقیناً بھی کہہ سکتے ہیں، ان مطلب اگر، اف، اور اگر، اور البتہ اگر، اصابکم، اصابہ یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، سواد، واو، با، اور یہ ہے پاسٹ ٹینس، فعل ماضی۔ اصابہ مطلب پہنچ جائے، پہنچے۔ ابھی ہم نے اصابت پڑھا تھا، وہ فیمیل ورڈ ہو گیا، اصابہ جو ہو گیا میل ورڈ ہو گیا، کیونکہ تا اس میں اینڈ میں آ رہا تھا۔ پہنچے، یا پہنچ جائے، پہنچے، بفول، کس کو پہنچے؟ کم، تم کو، تمہیں، ریچ یو، بفول یو، کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، متصل ہے۔ اور اگر پہنچے تمہیں، اور البتہ اگر پہنچ جائے تمہیں، فضل، ابھی وہاں پر پیچھے کیا آ گیا؟ اصابت کم مصیبت،
اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کا رویہ کیا ہے کہ اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے. لیکن اگر پہنچ جائے تم کو کوئی فضل، ف دواد لام، جی فضل میل ورڈ ہے نا، اسی لیے اصابہ آیا. مصیبت فیمیل ورڈ ہے اسی لیے اصابت آیا. دیکھیں، اصابہ میل ورڈ آتا ہے، فیمیل ورڈ یہ آتا ہے. تو تا کے اوپر سکون بتاتا ہے یہ فیمیل ورڈ ہے، اور تا کے اوپر اس کے آخر میں تا نہیں ہوگا تو یہ میل ورڈ ہے. تو یہ مصیبت کے لیے آ رہا تھا اور یہ فضل کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میل ورڈ کے آخر میں تا نہیں آتا، فیمیل ورڈ کے آخر میں تا کے اوپر سکون آتا ہے، جس سے پہچان ہوتی ہے کہ آگے آنے والا ورڈ جو ہے وہ فیمیل ورڈ ہے. ٹھیک ہے، مصیبت ورڈ فیمیل تھا، فضل ورڈ جو ہے میل ورڈ ہے. فضل، ف دواد لام اس کا روٹ لیٹر ہے، دو پیش پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے. فضل مطلب فضل، فیور، باؤنٹی. اینی فیور، اینی باؤنٹی، اینی کوئی فضل. اب یہ جو دو پیش، دو زبر دو زیر ہوتے ہیں نا، اس سے کبھی کبھی ترجمہ ایک، کوئی، یہ سب بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک یا کوئی یا کسی، یہ سب ترجمے آپ شروع میں لگا سکتے ہیں اپنے جملہ بنانے کے لیے، جب دو پیش دو زبر دو زیر آ جائے اینڈ میں. تو ہم یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کوئی فضل، اینی باؤنٹی. اور البتہ اگر پہنچ جائے تم کو کوئی فضل من اللہ، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من مطلب سے، فرام، کس کی طرف سے؟ فرام اللہ ہی. الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. یہ اسم ہے، ناؤن ہے کیونکہ نام ہے، جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ سب اسم ہوتے ہیں. اللہ مطلب اللہ سے، اللہ کی طرف سے. من حرف جر ہے اسی لیے اللہ کو پہلے پڑھ لیں گے. اللہ سے، اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچ جائے. لَيَقُولَنَّ، لا یقولن، دیکھیں پھر سے آ گیا لام اور نون مشدد. لام شروع میں ہے اور اینڈ میں نون مشدد ہے، تو ضرور بضرور، ضرور بضرور، سرٹنلی، ویریلی، شیورلی. ٹھیک ہے، ضرور بضرور. اور یہ دونوں کیا ہے؟ ایمفیسس کے لیے آتے ہیں، دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں. ضرور بضرور. یقولا، یقولا فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ. قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. وہ کہے گا، کہے گا. ہی ول سے. ٹھیک ہے، ضرور بضرور وہ کہے گا. کون کہے گا؟ وہی منافق کہے گا جب دیکھے گا کہ ارے یہ تو جنگ میں جیت گئے، ارے ان کو تو بہت سارا مال غنیمت مل گیا، ان کو تو بہت سارا کچھ فائدہ ہوا ہے، دنیا کی بہت ساری نعمتیں مل گئی جنگ جیتنے کے بعد. تو ضرور بضرور وہ منافق کہے گا، ضرور بضرور وہ کہے گا کا ان، کا اور ان، کا اور ان دو الگ الگ ورڈز ہیں. کا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. کا مطلب جیسے، گویا، لائک. ٹھیک ہے، گویا. اور ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، دیٹ، لائک دیٹ، ایز اف. ایز اف ہم کہتے ہیں نا جیسے کہ، تو یہاں پر کا ترجمہ ہو جائے گا جیسے. ان کا مطلب ہوگا جیسے کہ، جیسے کہ، گویا کہ، لم نہیں، ناٹ نہیں، تکن بینکم، تکن، تکن پاسٹ ٹینس ہے. فعل سوری، تکن فعل مضارع، ایم سو سوری، امپرفیکٹ ٹینس ہے. تا یتان کا تا ہے، اور کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. اب یہاں پر دیکھیں تا جو ہے ہم نے پڑھا ہے
پہلے مضارع میں تا کے دو ترجمے ہوتے ہیں، تم یا پھر وہ، تم میل کے لیے اور وہ فیمیل کے لیے. تو آگے ہم دیکھ رہے ہیں مودہ ورڈ آ رہا ہے. مودہ کیا ہے؟ فیمیل ورڈ ہے گول تا کی وجہ سے. تو یہ یہاں پر وہ کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کا ترجمہ ہوگا کیونکہ مودت ورڈ جو ہے وہ فیمیل ورڈ ہے گولتا کی وجہ سے. جتنے بھی ورڈ گولتا والے اینڈ ہوتے ہیں وہ فیمیل ورڈ ہوتے ہیں. تو تا کا ترجمہ ہم کریں گے وہ. ہونا ہو، وہ ہو. دیر بی، وہ ہو. کیا ہو؟ مودت. مودت یعنی محبت. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. لم نہیں، یا وہ تا وہ کن ہو. بینکم، بینا کم. دو ورڈز ہیں. بینا مطلب با یا نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. با یا نون. بین مطلب درمیان، بٹوین. کم کیا ہے یہاں پر؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. کم یعنی تمہارے، بٹوین یو، تمہارے درمیان. کم اٹیچ پروناؤن ہے اور ضمیر متصل ہے. تمہارے درمیان یعنی بٹوین یو، و اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. بینہو، بینا پھر سے آ گیا، با یا نون بین درمیان، بٹوین. ہو اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، بٹوین ہم اس کے درمیان. اس کے یعنی اس منافق کے درمیان اور تمہارے درمیان. اس کے اور تمہارے درمیان مودتن. مودہ یعنی محبت، افیکشن. کوئی محبت، کوئی افیکشن. مودت کے روٹ لیٹر ہیں واو دال دال. اللہ کا نام ہے نا الودود، محبت کرنے والا، موسٹ لونگ. وہی روٹ لیٹر ہیں اس کے، واو دال دال. ودا یعنی محبت. اور یہ گول تا پر ختم ہو رہا ہے تو یہ فیمیل ورڈ ہے، مؤنث ہے. اور دو پیش پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے. و اور لا البتہ ان اگر اصابہ پہنچے کم تم کو، فضل کوئی فضل، من سے اللہ، اللہ کی طرف سے. لا اور نون مشدد ضرور بضرور، یا وہ قولو کہے گا، کا جیسے کان، کا جیسے ان کے، گویا کے جیسے کہ، لم نہیں تا وہ کن ہو، بینا درمیان کم تمہارے درمیان، و اور بینا درمیان ہو اس کے درمیان، مودتن کوئی محبت. ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ان کو آپس میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے. وہ ایسے جملے بول رہا ہے جیسے کہ کوئی اجنبی ہو. کون؟ وہ منافق. جیسے کہ یہ آپس میں ان مسلمانوں کو جانتا ہی نہیں ہے جن کو جو جنگ پر گئے ہوئے ہیں. اور اس طرح سے کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم. یا لیتنی، یا لیتنی کا مطلب ہوتا ہے، یا لیتا کا مطلب ہوتا ہے ہائے کاش، اے کاش. اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم پہلے. یا لیتا نی. یا کا مطلب ہوتا ہے اے، او. لیتا مطلب کاش، وش. اور نی مطلب میں، آئے. او آئی وش. اے کاش میں، اے کاش میں. ٹھیک ہے. یا اے لیتا کاش نی میں، اے کاش میں. اور یہ جو یا ہے، یا کیا ہے یہاں پر؟ حرف ندا، ووکیٹو پارٹیکل. اور نی کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. ٹھیک ہے. یا حرف ندا ہے اور نی جو ہے
वोकेटिव पार्टिकल, नी जो है अटैच प्रोनाउन है। ए काश मैं कुंतु, कुंतु पास्ट टेंस है, फेले माजी है। कुंतु के रूट लेटर है काफ वाव नून, और आखिर में आ रहा है तू। तो हमने कहा था ये अभी 4 किस्म के ता होते हैं, ता के ऊपर सुकून, ता के ऊपर जबर यानी तुम, ता के नीचे जेर यानी तुम औरत, और ता के ऊपर पेश यानी मैं। तो यहाँ पर मैं का तर्जुमा होगा तू यानी मैं, और कूना मतलब होता, काश मैं होता, आई हैड बीन। और ये वाव कहाँ गया, ड्रॉप हो गया। क्यों ड्रॉप हो गया, क्योंकि ये वीक लेटर है, हरफे इल्लत है। हरफे इल्लत कभी कभी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। काश मैं होता माअहुम, माअहुम, मा मतलब साथ, विद, हुम मतलब अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, हुम मतलब विद देम, उनके साथ, उनके साथ, विद देम। काश मैं होता उनके साथ। तो अब कब कह रहा है, जब देख रहा है कि उनको बड़ा फजल मिल रहा है, अल्लाह की तरफ से बहुत सारी बाउंटी, बहुत सारा फेवर मिला, माले गनीमत मिला, दुनिया की दौलत मिल गई, उनको जीत गए, वो लोग जंग जीत गए और गाजी बनकर आ गए। तो ये देखकर अब कफे अफसोस मल रहा है और कहता है ए काश कि मैं भी उनके साथ होता तो मुझे भी माले गनीमत मिलता और मुझे भी बड़ी कामयाबी मिलती। ठीक है, फअफूजा, फ तो, फ तो, देन पस, फिर, सो, ये सारे तर्जुमे हैं। तो का तर्जुमा करते हैं, तो देन अफूजा, अफूजा फेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। अलिफ और फा वाव जाल इसके रूट लेटर हैं, फा वाव जाय। अलिफ मतलब मैं, फौज का मतलब होता है कामयाब होता, मैं भी कामयाब हो जाता, मैं भी कामयाब होता। देन ठीक है, आई विल सक्सीड, आई विल अटेन, आई वुड सक्सीड। मैं भी क्या हो जाता, कामयाब हो जाता। कैसा कामयाबी मिलती मुझे, फौजन अजीमन, फौज यानी फौज का मतलब होता है कामयाबी, सक्सेस। ठीक है, इसके रूट लेटर है फा वाव जा। और फौजन जो है दो जबर पर खत्म हो रहा है, तो इसम है, नाउन है। ठीक है, फौजन। और अजीमन ये भी दो जबर पर खत्म हो रहा है, इसम है, नाउन है। अजीम आइन जोय मीम, अजीम के रूट लेटर है आइन जोय मीम, अजीम, अजीम मतलब ग्रेट, बड़ी, सॉरी, ग्रेट, बड़ी, बड़ी कामयाबी। अब ये दोनों देखें जुड़वा वर्ड्स हैं, मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। तो ये मौसूफ है, ये सिफत है, ये नाउन है, और ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसम है, और ये इसकी खूबी है यानी क्वालिटी है। तो क्वालिटी को हम पहले पढ़ते हैं इंग्लिश और उर्दू में, और नाउन को बाद में पढ़ते हैं, मौसूफ को बाद में पढ़ते हैं। तो सिफत पहले पढ़ेंगे, बड़ी कामयाबी, ग्रेट सक्सेस। ठीक है, या लईतनी ए काशनी मैं, उन होता तू मैं होता, मा साथ हम उनके साथ, फिर अलिफ मैं, फौजू, फूजा मतलब मैं कामयाब हो जाता, फौजन अजीमन बड़ी कामयाबी से, मतलब मुझे भी कामयाबी मिलती, बड़ी कामयाबी, नाम भी होता मेरा, फिर मुझे माले गनीमत भी मिलता, मालो दौलत मिलती।
اور میں لوگوں میں بھی ویسے مشہور ہو جاتا، تو یہ سب تو بڑی کامیابیاں تھی۔ تو اب کیا کر رہا ہے؟ افسوس کر رہا ہے، یا لیتنی، وہ اور لا البتہ ان اگر اصابہ پہنچتی ہے کم تم کو فضل کوئی فضل، پہنچتا ہے تم کو کوئی فضل، من سے اللہ، اللہ سے، اللہ کی طرف سے، لام اور نون مشدد ضرور بضرور، یا وہ قولا کہتا ہے، کا جیسے کہ ان، کا جیسے، ان کے جیسے کہ، گویا کہ، لم نہیں تا وہ، کن ہو، بینا درمیان، کم تمہارے درمیان، و اور بینا ہو اس کے درمیان، مودتن کوئی محبت، یا اے لیتا کاش نی، اے کاش نی مجھے، اے کاش میں، سوری ناٹ مجھے، یا اے لیتا کاش نی میں، اے کاش میں، کن ہوتا تو میں ہوتا، مع ساتھ ہم ان کے ساتھ، پھر الف میں فوزا کامیاب ہو جاتا، فوزن کامیابی، عظیمن بڑی کامیابی سے، اور البتہ اگر پہنچ جاتا ہے تم کو کوئی فضل اللہ کی طرف سے، ضرور بضرور وہ کہتا ہے، گویا کہ نہیں وہ ہو تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی محبت، اے کاش میں ہوتا ان کے ساتھ، تو میں بھی کامیاب ہوتا بڑی کامیابی سے۔ ہم سرسری پڑھتے ہیں، دیکھیں سارے ورڈ سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں؟ اور البتہ اگر پہنچ جائے تم کو فضل اللہ کی طرف سے، ضرور بضرور وہ کہے گا، گویا کہ نہیں وہ ہو تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی محبت، اے کاش میں ہوتا ان کے ساتھ، پھر میں کامیاب ہوتا بڑی کامیابی سے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ ایسے بات کر رہا ہے جیسے کوئی اجنبی لوگ کہتے ہیں نا، ارے ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے نا تو آج ہمیں بھی ایسا مل جاتا، یعنی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساتھ چھوڑ دیا نا اس نے، ایمان والوں کا ساتھ چھوڑ دیا، گھر پر بیٹھا رہا، دیر کرتا رہا، اور اب جب سن رہا ہے کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے، جب وہ کامیاب ہو رہے ہیں، تو یہ اس طرح سے باتیں کرتا ہے کہ کاش میں بھی، مطلب سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، ارے کاش میں بھی چلا ہی جاتا، اور وہاں پر مصیبت آئی تو کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا ہوا میں نہیں گیا۔ تو یہ ہے ڈوئل پالیسی، یہ ہے دوگلا رویہ، یہ ہے کہ جب سامنے ہو یا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو تو ہم ایمان والے ہیں، اور جب نقصان ہو رہا ہو تو ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کی نشانی بتائی ہے کہ جب فائدہ آتا ہوا دیکھتے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں، اور جب نقصان ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں منافقین میں شامل نہ فرمائے۔ چلے اب ہم دوسری آیت سٹارٹ نہیں کرتے ہیں، یہیں پر مکمل کر دیتے ہیں، ایک مرتبہ دونوں آیتیں ریپیٹ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سٹاپ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو والفو سب آمنا ایمان لائے ہو، خذو والف تم سب خذ اخذ کر لو، لے لو، حذرا بچاؤ کا سامان، کم تمہارے بچاؤ کا سامان، تمہارے ہتھیار، پھر والف تم سب نفرا نکلو، صباتن چھوٹے چھوٹے گروپ میں، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں، او یا والف تم سب نفرا نکلو، جمین اکٹھا ایک ساتھ جماعت میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب لے لو تمہارے بچاؤ کا سامان، تمہارے ہتھیار، پھر تم سب نکلو چھوٹے گروپ میں، چھوٹی ٹکڑیوں میں، یا تم سب نکلو جماعت کے ساتھ قتال کے لیے، وہ اور ان بے شک منکم تم میں سے، اور بے شک تم میں سے، البتہ وہ ہے جو ضرور بضرور وہ دیر کرے گا، پسو پیش کرے گا، پھر اگر پہنچ جائے گی تم کو کوئی مصیبت، وہ کہے گا یقیناً انعام کیا اللہ نے مجھ پر جب کہ نہیں میں ہوں ان کے ساتھ موجود۔ آیہ نمبر 73، اور البتہ اگر پہنچ جائے تم کو کوئی فضل اللہ کی طرف سے، ضرور بضرور وہ کہے گا، گویا کہ نہیں وہ ہو تمہارے درمیان، وہ ہو یعنی، تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مودہ ورڈ آگے آ رہا ہے۔ اور البتہ اگر پہنچ جائے تم کو کوئی فضل اللہ کی طرف سے، ضرور بضرور وہ کہے گا، گویا کہ نہیں ہو تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی محبت، اے کاش، اب یہ اس کا جملہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کا سینٹنس ہے، اے کاش میں بھی ہوتا ان کے ساتھ، تو میں بھی کامیاب ہو جاتا بڑی کامیابی سے۔
اللہم لا تجعلنا من المنافقین، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں منافقوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہم اجعلنا من المؤمنین، اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے کمانڈمنٹس ہیں، جو بھی اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، اس کو پورے اخلاص کے ساتھ اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ چلیے، کسی کا کوئی کوئسچن ہے، کوئی سوال؟